توبہ پر سچا اور حقیقی مکالمہ۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، اتنے سال گزر گئے، اس کے باوجود تمہاری اس کیفیت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ تم پہلے سے بھی زیادہ مایوس ہو، اپنے رب سے نا امید اور اس کی مغفرت کے بارے میں بے یقین ہو۔ کیوں؟ آخر کیوں تم اپنے اللہ سے اتنی مایوس ہو؟ میں نہیں جانتی عائشہ کہ تم سے ایسے کون سے گناہ سرزد ہوئے جو تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں، گناہ چاہے جس بھی نوعیت کا ہو، کتنا بھی سنگین کیوں نہ ہو، میرے اللہ نے کہا ہے کہ تم سمندروں پہاڑوں جتنے گناہ بھی لے آؤ گے تو صرف ایک خشیت الہی کا آنسو، صرف ایک آنسو تمام گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ پھر تم اس کی رحمت سے اتنی مایوس کیوں ہو؟ کیا تمہیں اس کے رحمان ہونے پر شبہ ہے، یا تم اس کی صفت الغفار سے واقف نہیں؟ وہ تو الودود ہے، بے پناہ محبت کرنے والا، ماں جتنا بھی نہیں ان سے بھی زیادہ محبت۔ تم اپنی ایک ماں کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس کی محبت کو جانچ نہیں سکتی، تو پھر وہ جو لاتعداد ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت کو تم اپنے گناہوں کی کسوٹی پر رکھ کر کیوں پرکھ رہی ہو؟ وہ بڑا رحیم ہے عائشہ، اس کی صفت رحمانیت کی انتہا نہیں۔ وہ خود کہتا ہے، مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نوازا تو کہنا، تمہیں لگتا ہے تم ٹوٹ چکی ہو اپنے خالق سے جو تم منہ موڑ چکی ہو، گناہوں کی چکی میں جو تم پس چکی ہو، دامن خالی لیے جو تم پھر رہی ہو، تو کھولو قرآن اور پڑھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ تحریر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے، تو پھر کیوں نا امید ہو جبکہ تمہارے پاس رب غفور بھی ہے؟ تمہیں پتہ عائشہ، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مایوسی کفر ہے؟ دراصل جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ توبہ قبول نہیں کرے گا، تو یہ کہہ کر تم اس کی اختیارات کو محدود کر رہے ہوتے ہو کہ اللہ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ تم حقیقت میں اس کے التواب الرحیم اور رحمان ہونے کو جھٹلاتے ہو، اور یہ خود بھی کتنی بڑی بات ہے کہ تم اپنے قول، فعل اور عمل سے اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہو۔ نعوذ باللہ، تم نے کہا اللہ تم سے بیزار ہے، تو پریشان نہ ہو، اللہ خود کہہ رہا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہارے دل پر مہر لگا دی کہ حق تم پر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ تمہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا؟ اللہ کو کیوں نہیں چاہے گا تمہیں معاف کرنا؟ وہ تو بہانے سے تمہیں معاف کر دیتا ہے، ذرا سی نیکی کے خلوص کو گناہوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے عائشہ، اگر ایسا ہوتا تو جب تم گناہ کرتی ہو اس کے بعد احساس شرمندگی اور پچھتاوا، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے تو ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہے تمہیں معاف کرنا۔ اللہ ظالم تو نہیں ہے، سراپا پیک کر محبت ہے۔ ظالم تو ہم ہیں، گناہوں کی زیادتی سے خود کو کندگن اور روح کو بوسیدہ کر دیتے ہیں، جبکہ اس سب کے باوجود بھی اللہ نے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ کہتا ہے، اے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا میم کہ اللہ ہم پر مہربان ہے؟ چلو مان لیا اس نے معاف کر دیا، لیکن کیا وہ مجھ جیسے گناہ گار سے محبت بھی کرتا ہوگا جیسے اپنے کسی نیک بندے سے کرتا ہے؟ اللہ کم مہربان نہیں ہوتا، وہ تو کافروں کے لیے بھی شفیق ہے، ان کی اتنی نافرمانیوں کے باوجود ان کی ضروریات سے غافل نہیں ہوتا۔ اس کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیوب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور رہی بات محبت کی، تو یقین جانو اللہ کو اپنے نیک بندوں سے زیادہ اپنے گناہ گار بندوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ سورہ زمر میں وہ گناہ گاروں کو سپنا بندہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی؟ اسے آپ کی پرواہ ہے،
وہ آپ سے غافل نہیں ہے، اور یقین کرو پرواہ کرنا محبت کرنے سے زیادہ اسپیشل ہوتا ہے۔ اس کے کہ نیک بندے تو ہیں ہی، اس کے وہ جانتا ہے یہ میری ہر آن فرمانبرداری کریں گے، لیکن اپنے گناہگار بندوں کا وہ انتظار کرتا ہے کہ نہ جانے کب یہ لوٹ آئیں۔ تو مایوس مت ہوں، بلکہ سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ مجھے توبہ پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اللہ سے یہ کہا کرو، اللہ تیری رحمت کی امیدوار ہوں، لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے معاملات درست فرما۔ تیرے سوا کوئی نہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس تیرے سوا کوئی در نہیں اور تیرے علاوہ کوئی میرا رب نہیں، پر میں کیا کروں؟ مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے جب اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ کیسا خوف ہے عائشہ جو تمہیں تمہارے رب سے مایوس کر دے؟ خشیت الہی تو وہ ہوتی ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ یا خیال کرو تو اللہ کے خوف سے تم اس سے باز رہو، یا پھر اگر گناہ ہو گیا تو اللہ کی ناراضگی، اس کے ڈر کی وجہ سے فوراً توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ ہوتا ہے رحمان کا خوف۔ باقی تم یہ کہو کہ اس کے ڈر کی وجہ سے تم اس کا سامنا نہیں کر پا رہی، تو یاد رکھو یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو رحمان کا دشمن پہلے تو گناہ کو تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور جب تم اس کی مرتکب ٹھہرتی ہو تو پھر تمہیں ہی مظلوم بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم تو بڑی مظلوم ہو، دیکھو اپنے اللہ کی طرف پلٹنا چاہتی ہو، پر نہیں، تم گناہ گار بھی تو بہت ہو، تمہارا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے میم، مجھے سمجھ آ گئی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور کامل یقین رکھنا اور توبہ و نصوح کرنا، یہی اصل معافی ہے، اور اللہ مجھے معاف کر دے گا ہمیشہ جب بھی میں اس سے توبہ کروں گی۔ لیکن میرا مسئلہ تو وہی ہے، میں اپنی توبہ میں مستقل اور استحکام نہیں لا پاتی۔ ہاں جانتی ہو تم اپنی توبہ کو مستقل کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ تمہاری روح بیمار ہے، اس کو حقیقی مسیحائی کی ضرورت ہے اور تم اس کو وہ مہیا نہیں کر پا رہی۔ مطلب دیکھو عائشہ، جیسے ہمارا جسم کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو تم ڈاکٹر کے پاس جاتی ہو، دوائی لیتی ہو، علاج کرواتی ہو، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتی ہو، پرہیز اور دعا کرتی ہو، تب جا کر جسم کی وہ بیماری دور ہوتی ہے۔ بلکہ اسی طرح ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے، گناہ کر کر کے وہ اس قدر لاغر ہو چکی ہوتی ہے کہ صرف دعا کرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے اسے دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے ممکن ہے میم؟ میں روح کا علاج کیسے کروں؟ اس کی دوا کہاں سے لاؤں؟ اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، وہ تمہیں سمجھنی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تم یہ چاہتی ہو کہ ایک بار اگر تم توبہ کر لو تو دوبارہ کبھی وہ گناہ تم سے سرزد نہ ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو انسان نکلا ہی نسیان سے ہے، جس کا مطلب ہے بھول جانا، غلطی کرنا، تو پھر تم کیسے چاہ سکتی ہو کہ تم سے دوبارہ کبھی کوئی گناہ یا غلطی نہ ہو؟ نیکی برائی کا یہ سلسلہ تا ابد جاری رہے گا۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک مزاج میں نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کہیں گے کہ مستقل وہ ایک ہی کیفیت میں رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی اس پر اچھائی غالب آتی ہے تو کبھی برائی، دس از اے نارمل۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ تر ہم پر اچھائی ہی غالب رہے، اور جب برائی کا غلبہ ہو تو اس صورت میں اس سے نکلنے کی تدابیر کرنی چاہیے، نہ کہ اللہ سے ہی بندہ مایوس ہو جائے۔ اور دوسری اہم بات، ہر کسی سے اپنے مسائل شیئر کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ہر کسی کے پاس تمہارے مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ ہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح ہر نیک بندہ تمہاری روح کا طبیب نہیں ہو سکتا۔ اور بعض اوقات ایک لمبے عرصے تک علاج کروانے کے بعد بھی انسان صحت یاب نہیں ہوتا، بلکہ بیماری کی اس سٹیج پر آ جاتا ہے جہاں ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب صرف احتیاط اور ان کے اندر کی قوت مدافعت ہی انہیں مکمل صحت مند کر سکتی ہے۔ اب ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اپنی ہوتی ہے، وہ مسیحا جس کی تلاش میں ہم سرگرداں ہوتے ہیں۔ جو اس تھکی ماندی روح میں جان ڈال سکے وہ کوئی اور نہیں، ہم خود ہی اپنے مسیحا ہوتے ہیں۔ اور جب ہم یہ بات نہیں سمجھتے، اپنے اندر نہیں جھانکتے، پھر اللہ ہمیں اکیلا کر دیتا ہے، ہم سے دوست، فیملی، تختہ دار سب دور کر دیتا ہے، اور ہاتھ پیر باندھ کر بس کر کے زیست میں ننگے پیر تپتے صحرا میں جھلسنے کو چھوڑ دیتا ہے۔
وہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے تاکہ ہم تنہائی میں اس بے بسی کی کیفیت میں غور و فکر کر سکیں، اس رب تعالیٰ کے فیصلے پر اپنے آپ کو کھوج کر سکیں اور اس کی سمت لوٹ سکیں۔ تمہاری روح کو بھی اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری مسیحائی کی اپنی روح کا دردماں خود بن جاؤ، کیونکہ یہ تمہاری جنگ ہے جس کو تم کسی دوسرے کے بلبوتے پر نہیں جیت سکتی ہو۔ یہی جہاد بن نفس ہے۔ اس جہاد میں امید اور صبر کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ دوسرے لوگ صرف مسیح اور غلط کو تمہارے لیے واضح کر سکتے ہیں۔ اب اس صحیح اور غلط کے دوران تم نے راستوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے، ان پر چلنا کیسے ہے، یہ تم پر ہے۔ کسی دوسرے کے پاؤں پر پیر رکھ کر تم نہیں چل سکتی۔ اپنے حصے کا بوجھ تکلیفوں سمیت تمہیں خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ لیکن وہ گناہ اگر سنگین ہو، اس پر سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، اسے ترک کرنے کا فوری طور پر حکم دیا گیا ہو اور وہ آپ نہ کر پا رہے ہوں تو کیسے کریں میم؟ اس کے لیے صرف گناہ ترک کرنے کا ارادہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مکمل سدباب کرنا ضروری ہے۔ پر وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جو ایک بار گناہ چھوڑنے کا تہیہ کریں تو تائب ہونے کے بعد کبھی اس گناہ کی طرف پلٹتے نہیں اور اللہ کے محبوبان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر میں کیوں نہیں ایسا کر پا رہی؟ دیکھو عائشہ، گناہ چھوڑنے کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا جلدی گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہوگا، لیکن میرا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو وقت دینا ہوگا، صبر کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ تدبیر کرنی ہوگی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم مسلسل انوالو ہوتے رہتے ہیں تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے، اور عادتیں ہمیشہ رویوں سے بنتی ہیں، اور اگر وہ رویہ تبدیل نہ کیا جائے تو عادتیں مزید پختہ ہوتی جاتی ہیں، پھر ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو گناہ کی عادت چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رویہ بدلا جائے جو اس سب کی وجہ بنا۔ اس وجہ کا سدباب کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو وہ اللہ ہے، تمہاری نیت دیکھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ارادہ کیا گناہ کو ترک کرنے کا سوچا تو پھر چھوڑا کیوں۔ وہ ہونے سے پہلے چاہنے کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ چاہت رکھنے والا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے سیلف پاور کی، اس کو بڑھانے کی۔ اس کے بغیر تم اپنے ارادوں میں مضبوطی نہیں لا سکتی، ان میں استحکام نہیں لا سکتی ہو۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، اس کا راستہ آسان نہیں ہے اور منزل کا کوئی نام نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کے راستے پر چلو تو منزل پر بھی پہنچو۔ یہ ہے کہ جب موت آئے تو تم اللہ کے راستے پر ہو، چاہے دوڑ رہے ہوں، چل رہے ہوں یا خود کو گھسیٹ رہے ہوں، ضروری صرف اس راستے پر ہونا ہے۔ دوسری بات، یہاں قدم قدم پر آزمائشوں سے تمہارے ایمان کو امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن تم گھبرا کر پیچھے مت ہٹنا، مایوس مت ہونا، کیونکہ یہاں میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم آزمائیں گے تمہیں تمہارے مال، اولاد اور جان سے۔ اور جہاں اس نے یہ کہا وہیں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ سوچ کر پریشان مت ہونا کہ یہ آزمائش تمہارے لیے بہت بڑی ہے، اس تکلیف کو سہنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یقین رکھو اس بات پر کہ تمہارا رب وہ ہے جو کبھی بھی اس تکلیف میں یا آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گا جس کو تم سہ نہ سکو۔ راستہ ذرا کٹھن ہے لیکن منزل آسائشوں سے بھری پڑی ہے، اس کا تم سے تمہارے رب نے قرآن میں بہترین انعام کا وعدہ کیا ہے۔ راستے کی یہ وقتی تکلیف کو برداشت کر کے صبر کے ساتھ تم حقیقی آرام و سکون کی متمحل ہو سکتی ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں، بہت سی الجھنیں سلجھی ہوئی نظر آتی ہیں میم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ خوشی ہوئی جان کر کہ اللہ تمہارے راستے آسان کرے، تمہارا سینہ اپنے دین کے لیے کھول دے، تمہیں اپنے دین پر استقامت عطا کرے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ اگلی بار جب ہماری ملاقات ہوگی تو صورتحال آج سے بہت مختلف ہوگی، انشاءاللہ ختم شد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔